الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بیان تبدیل کی ایک تعریف مصنف نے کی ہے اور ایک شارح نے بیان کی ہے. فقہا کی اصطلاح میں بیان تبدیل کو بیان کیا. تعریف ہو گئی. آگے جواز بیان، یہ نسخ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک نسخ جائز ہے، عقلاً جائز ہے اور شرعاً واقع ہے. اور اسی نص سے دلیل وہی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اس آیت سے نسخ کا جواز معلوم ہو گیا کہ نسخ واقع ہے، شرعاً جائز بھی ہے، شرعاً واقع بھی ہے. البتہ یہود نسخ کا انکار کرتے ہیں اور یہود کی 3 جماعتیں ہیں. ایک جماعت عیسویہ ہے جو ابو عیسیٰ اصفہانی کے اصحاب ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نسخ شرعاً، نسخ ممتنع نہیں، عقلاً جائز ہے اور سمعاً بھی جائز ہے اور شرعاً واقع بھی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے قائل ہے، اور لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت صرف اور صرف عرب کے لیے تھی، عرب کے ساتھ خاص ہے، آپ کی رسالت عام نہیں ہے. دوسرے ان میں ہے شمعونیہ جو عقلاً نسخ کے ممتنع ہونے کے قائل ہے. اور تیسرا عتابیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عقلاً سمعاً نسخ ممتنع ہے. شارح کہتے ہیں یہود جو نسخ کا انکار کرتے ہیں ان سے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ ان کی شریعت منسوخ نہ ہو، وہ اپنے شریعت موسویہ پر برقرار رہے، یہودیت پر برقرار رہے، اور ان کی شریعت آنے والے کسی نبی کی شریعت سے منسوخ نہ ہو. کیونکہ ظاہر بات ہے ان کی شریعت اگر یہ نسخ کے قائل ہو جائیں گے تو پھر ان کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منسوخ ہو جائے گی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے منسوخ ہو جائے گی. تو وہ اس نسخ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نسخ جائز ہی نہیں ہے، عقلاً ممتنع ہے، یا اگر عقلاً جائز بھی ہو تو سمعاً ممتنع ہے، یا اگر سمعاً بھی ممتنع نہ ہو، شرعاً واقع بھی ہو تو ہوا ہے عرب کے لیے، ہوا ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے. اور انہوں نے اس مقولے کی اپنی شریعت کو بچانے کے لیے انہوں نے اس مقولے کا آڑ لیا ہے کہ اس سے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جاہل ہونا، ناواقف ہونا اور نادانی کا ہونا لازم آتا ہے. اس لیے کہ آج کسی کام کا حکم دیتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم جاری کر دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے یا معاملات کے انجام اور عواقب کا پتہ نہیں چلتا؟ اگر پتہ چلتا ہے تو پھر پہلے سے کیوں ایک حکم جاری نہیں کیا کہ جو تمام زمانوں میں، تمام اول میں بھی اور آخر میں انجام کے اعتبار سے بھی وہ کام بندوں کے لیے فائدہ مند ہو؟ ایسے کام کا حکم پہلے کیوں نہیں دیا؟ تو جو نسخ کے قائل ہوتے ہیں ان سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اوامر کے اور کاموں کے انجام کا پتہ نہیں چلتا، بندوں کے مصالح کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے پہلے ایک کام کا حکم دے دیتے ہیں، پھر جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مفید نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس وجہ سے پھر اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نافذ کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں. تو یہ
اللہ تعالیٰ کے لیے امور سے ناواقفی اور اس کے انجام سے ناواقفی لازم آتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں۔ مصنف ان پر دو قسم کے جوابات ذکر کر رہے ہیں، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ الزامی 4 قسم کے جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو ابھی جو تورات موجود ہے یہ نسخ سے بھرا ہوا ہے، ان میں بکثرت نسخ موجود ہے، اور بطور مثال کے 4 مثالیں ذکر کی۔ پہلے یہ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائیوں کا نکاح بہنوں کے ساتھ جائز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ہی بہن سارہ سے نکاح کیا، شادی کی، اور خود بھی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بہن سارہ سے شادی کی ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، چاہے وہ بہن اس کی سگی بہن ہو، عینیہ، ماں باپ دونوں شریک، یا اس کی وہ بہن وہ اللاتی ہو، صرف باپ شریک ہو، یا وہ بہن اس کی اخیافی ہو، ماں شریک ہو، تو بہن چاہے سگی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو یا ماں شریک اخیافی بہن ہو، ہر حال میں بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اور اس میں ان کے نسخے میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، جیسے کہ کتاب الاستثناء میں ہے، ان کے آیت نمبر 22 ہے، اور باب 27 میں کتاب الاستثناء میں موجود ہے کہ لعنت اللہ علی من یضاجع اختہ، اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو کہ جو اپنی بہن کے ساتھ لیٹتا ہو، صحبت کرتا ہو، جمع کرتا ہو، چاہے وہ اس کی باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک ہو، یعنی اللاتی ہو یا اخیافی ہو۔ جب اللاتی اخیافی کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے، اس پر لعنت ہے، تو سگی بہن کے ساتھ تو بطریق اولا ہوگی، درات النص سے ثابت ہو جائے گی۔ لہذا دیکھو، معلوم ہوا کہ خود تورات میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائیوں کا نکاح بہن سے جائز تھا۔ خود تورات میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی بہن سارہ سے نکاح کیا، اپنی بہن سارہ سے نکاح کیا، جو اس کی باپ شریک بہن تھی، باپ شریک بیٹی تھی، ماں شریک نہیں تھی، باپ شریک تھی، یعنی اللاتی بہن تھی، ان کی اللاتی بہن تھی۔ لیکن خود ہی پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو گیا، تو نسخ تو یہی ہے، نسخ اور کیسے ہوتا ہے؟ دوسری الزامی جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے زمین پر ہر متحرک حشرات کو حلال کر دیا تھا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ حشرات میں سے ہر وہ جانور جو زمین پر حرکت کرتا ہو اور زندہ ہو، وہ سبزیوں کی طرح حلال ہے، کھانے کے لیے جائز ہے۔ جیسے سبزی حلال ہے، اسی طرح یہ بھی حلال ہے۔ نوح علیہ السلام کے لیے حلال کر دیا گیا، تورات میں موجود ہے۔ جبکہ دوسری جگہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہر چیز کو حرام کر دیا گیا، بہت سارے حیوانات کو حرام کر دیے گئے، یہاں تک کہ خنزیر کو بھی حرام کر دیا گیا۔ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کی شریعت میں سب چیزیں حلال تھی، خود تورات میں موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سارے حیوانات کو حرام قرار دیا گیا، خنزیر تک حرام ہو گیا۔ تو نسخ اور کیسے ہوتا ہے؟ یہی تو نسخ ہے جو ان کے سفر الاحبار میں موجود ہے، ان کے تورات کے اجزاء ہے، سفر اجزاء ہے، احبار، استثناء اور تکوین، یہ ان کے تورات کے مختلف اجزاء ہیں، ان کے حوالے دے رہے ہیں۔ تیسرا الزامی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جمع بین الاختین کیا، اپنے ماموں کے دونوں بیٹیوں سے اس نے نکاح کیا، راحیل اور لیا۔ راحیل اور لیا سے انہوں نے نکاح کیا، دو بہنیں تھیں، بیک وقت دونوں کو جمع کیا نکاح میں،
تو جمع بین الاختین یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اس لیے انہوں نے کیا، اور یہ کہ ان کی کتاب سفر التکوین میں موجود ہے۔ لیکن یہ جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان ایک ہی نکاح میں جمع کرنا ایک وقت میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تورات میں نسخ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے۔ چوتھا الزامی جواب یہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تورات میں موجود ہے کہ باب الجماع، خیمۃ الجماع کے باب دروازے کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو باب جماعت خیمۃ الجماع جگہ ہے وہاں پر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی تھی کہ جو شخص وہاں خیمۃ الجماع کے دروازے کے پاس قربانی نہ کرے ان پر خون کا بہانا بھی واجب، خون کا بہانا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور ان کو اپنے قوم سے علیحدہ کاٹ دیا جائے گا، یعنی وہ مر جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا۔ اتنی تاکیدی حکم تورات میں قربانی کا موجود تھا کہ وہاں پر قربانی کرنی ہے۔ پھر آگے خود کہہ رہے ہیں اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کی رخصت دے دی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہجرت کے 40ویں سال میں جب یہ فلسطین داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت اس حکم کو منسوخ کیا، اس حکم کو کیا کیا، منسوخ کیا، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد ان کو حکم دیا کہ گائے بکری کو جہاں چاہے ذبح کر سکتے ہیں، جہاں چاہے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو پہلے کہا تھا فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے کہ صرف باب خیمۃ الجماع کے قریب وہاں ذبح کرنا ہے، اس کے پاس ذبح کرنا ہے، اس کے علاوہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تورات میں نسخ موجود ہے۔ جب سابقہ شریعتوں کے احکامات کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منسوخ کر دیا گیا تو نسخ ہوا ہے نا، نسخ ہوا ہے۔ تو جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی آنے والے انبیاء کی شریعتوں سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ عقلاً ممتنع ہے یا سمعاً ممتنع ہے یہ بات درست نہیں۔ خود ان کے شارح کہتے ہیں خود ہورن ہے، ہورن یا ہورن یہ ان کے مفسر ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ بظاہر تورات کے ان جگہوں میں تناقض ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تناقض دور ہو جائے گا اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھا جائے کہ شریعت موسویہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے احوال کے مطابق بڑھتی تھی اور کم ہوتی تھی، بڑھتی تھی اور کم ہوتی تھی۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ تعجب ان پر ہے یہودیوں پر کہ ہمارے زمانے میں یہ نسخ کے پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن خود ان کے تورات میں جگہ جگہ نسخ موجود ہے اور پھر بھی ان پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے زمانے میں یہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصرانیوں اور عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں نسخ کا انکار کیا، تو مصنف ان کو بھی 4 الزامی طور پر جواب دے رہے ہیں۔ عیسائیوں کو کہا کہ ان کے جو کتاب ارمیہ ہے ان کے 31ویں باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستاتی ایامن، ان قریب ایسے چند دن آئیں گے کہ جس میں رب فرمائے گا کہ میں تم سے یعقوب علیہ السلام کے گھر کا اور یہودا کے گھر کا تم سے وعدہ کرتا ہوں، نیا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ اس وعدے کی طرح نہیں ہے کہ جو میں نے ان کے آباء و اجداد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جس میں میں نے ان کے اس دن کہ میں نے ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر مصر سے نکال دیا، اس وعدے کی طرح نہیں ہے، بلکہ میں نیا وعدہ کرتا ہوں اسرائیل کے گھر کا اور یہودا کے گھر کا۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔
اور ان کے جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے پوپ جو مقدس نصارہ ہے، مقدس بہت بڑے عالم ہیں یہودی عیسائیوں کے، بولوس یہ اپنے خط میں کہتے ہیں، جو عبرانیین کو انہوں نے خط لکھا ہے، اس کے باب 18 میں 8 باب 8 میں یہ کہتا ہے کہ اس جو عہد سے مراد ہے عہد جدید ہے۔ دیکھو 2 قسم کے عہد ہے، عہد قدیم تورات ہے، اور عہد جدید یہ انجیل ہے جو عیسائیوں کے لیے عہد جدید۔ تو بولوس نے پھر وضاحت کی کہ اس سے مراد عہد جدید ہے۔ معلوم ہوا وہ جو پہلا وعدہ رب نے کیا تھا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ، یہودیوں کے، ان کے پہلے والے آباء و اجداد کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ عہد قدیم کا تھا، اور یہ جو وعدہ کیا ہے اسرائیل کے گھر کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے گھر کا اور یہودا کے گھر کا وعدہ کیا، یہ عہد جدید ہے۔ معلوم ہو اس عہد جدید نے اس عہد قدیم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ دوسرا حکم الزامی طور پر جو الزامی جواب ہے عیسائیوں کو، وہ یہ کہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایک آدمی کے لیے اپنی بیوی کو کسی بھی سبب اور علت کی وجہ سے طلاق دینا جائز تھا، کسی بھی سبب اور علت کی وجہ سے، کسی بھی عیب کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینا جائز، اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو دوسرے مرد کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اپنی بیوی کو سوائے زنا کے اور کسی وجہ سے طلاق دینا جائز نہیں۔ ہاں زنا کر لے پھر اس وجہ سے طلاق دینا جائز ہے، لیکن زنا کے علاوہ کسی بھی کام، علت اور عیب کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو مطلقاً کسی بھی علت اور سبب کی وجہ سے طلاق دینا جائز، اور گھر سے نکل جانے کے بعد دوسرے مرد کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز تھا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سوائے زنا کے اور کسی علت کی بنیاد پر، سبب کی وجہ سے طلاق دینا جائز نہیں، اور دوسرے مرد کے لیے بھی اس سے نکاح کرنا ایسا ہی ناجائز ہے جیسے ان کے ساتھ زنا کرنا ناجائز۔ دوسرا مرد بھی نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، زنا کی طرح وہ بھی ناجائز ہے۔ تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو حکم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا سوائے علت زنا کی وجہ سے، باقی طلاق دینے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اس کی شریعت میں دوسرے مرد کے لیے نکاح کرنا جائز تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دوسرے کے لیے بھی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ رہا، زنا کی طرح حرام ہو گیا۔ معلوم ہوا خود انجیل میں نسخ موجود ہے، اور یہ انجیل متی میں موجود ہے۔ 3-4 قسم کے اناجیل ہے، انجیل